السلام علیکم، میرا نام ہے ذیشان عثمانی۔ آج ہم بات کریں گے ایک بڑے مشکل ٹاپک کے اوپر۔ ٹاپک ہے جب فیملی ذلیل کرے تو آدمی کیا کرے۔ ہمارے بہت سارے نوجوان بچوں کو شکایت ہوتی ہے کہ سب سے زیادہ ہم ذلیل اپنی فیملی کے ہاتھوں ہو رہے ہوتے ہیں، ہماری فیملی ہمیں تنگ کر رہی ہوتی ہے۔ ماں باپ مسلسل کہہ رہے ہوتے ہیں کہ اٹھو، باہر جاؤ، کوئی کام کرو، کیا زمین پہ بوجھ بنے ہوئے ہو، کچھ نہیں کرتے، پڑے رہتے ہو۔ شوہر گھر میں آتا ہے تو وہ گالیاں دیتا ہے، تنگ کرتا رہتا ہے۔ بہن بھائی تنگ کرتے ہیں، کوئی اور رشتہ دار ہے، چاچا ماما تنگ کرتے ہیں، ساس سسر تنگ کرتے ہیں، اور ہمارا اپنے گھر میں رہنا اجیرن ہو گیا ہے۔ تو کیا کیا جائے؟ تو سوچا آپ سے دو چار باتیں عرض کر دوں۔ پہلی بات، ان ٹاکسک ریلیشن شپ اور انوائرمنٹ میں آپ آگے نہیں بڑھ سکتے۔ آپ گھر میں ایک پودا رکھ دیں اور اس کو پانی نہیں دیں، اس کو دھوپ نہ لگے تو کتنے دن تک بیچارہ سروائیو کرے گا؟ ایک نہ ایک دن اس نے مرجھا ہی جانا ہے، تو آپ بھی مرجھا جائیں گے۔ شاعر کہتا ہے، نہ ملا کر اداس لوگوں سے، نہ ملا کر اداس لوگوں سے، حسن تیرا بکھر نہ جائے کہیں۔ تو اپنی جاذبیت آپ کھو دیتے ہیں ایسی ٹاکسک انوائرمنٹ میں رہ کر۔ تو اس سے باہر نکلنے کے لیے کیا طریقہ ہو، ہم کس طرح باہر نکلیں؟ پہلا کام تو یہ کریں کہ اپنی ذات کے ساتھ کچھ اصول بنا لیجئے اور ان اصولوں کے اوپر کوئی کمپرومائز نہ کریں۔ آپ کی ذات کا آپ کے اوپر حق ہے، آپ کے جسم کا بھی آپ کے اوپر حق ہے نا۔ کھلاتے ہیں اپنے آپ کو، سردی گرمی سے بچاتے ہیں، پاکی ناپاکی کا خیال رکھتے ہیں، اپنے آپ کی پرسنل ہائیجین کا خیال رکھتے ہیں۔ اسی طریقے سے آپ کے اوپر بنتا ہے کہ آپ اپنی روح کا بھی خیال رکھیں۔ آپ کبھی گالی نہ سنیں۔ کوئی شخص آپ کو گالی دے، آپ بولیں جی آپ مار لیں، جو کرنا ہے کریں، یہ گالی مت دیجیے، مجھ سے برداشت نہیں ہوتی۔ کبھی دھمکی برداشت نہ کریں۔ فیئر کے اندر رہ کر، ڈر اور خوف کے اندر رہ کر بندہ کچھ نہیں کر سکتا، اس کا دماغ کام کرنا بند کرتا ہے، وہ ایک لمحہ ایک قدم آگے نہیں چل سکتا، وہ ڈیسیشن ہی صحیح نہیں لے سکتا۔ جو شخص خوف اور ڈر کے اندر ہو، وہ ڈیسیشن اس قابل ہی نہیں ہوتا کہ ڈیسیشن صحیح لے سکے۔ دھمکی برداشت نہ کریں۔ جو دھمکی دے، آپ بولے آپ نے مارنا ہے آپ مار دیجئے، جو کر گزرنا ہے کر گزریے، دھمکی مت دیجئے، یہ مجھ سے برداشت نہیں ہوتی۔ تیسرا کام یہ کریں کہ اپنی زندگی کو آسان بنا لیجئے، سادگی کے اوپر آ جائیے۔ بہت سے لوگ بولتے ہیں ہمارے لیے گھر چھوڑ کے نکلنا، کہیں جانا مشکل ہے، ناممکن ہے، کیونکہ تمام تر سہولتیں اور عیاشیاں جو گھر میں مل رہی ہیں وہ باہر نہیں ملیں گی۔ تو ٹھیک ہے، پھر بیٹھے رہیے آرام سے، ہوتے رہیے ذلیل۔ مثال دینی تو نہیں چاہیے، سمجھانے کے لیے دے رہا ہوں کہ آپ گھر میں کوئی جانور پالتے ہیں تو آپ کے ہاتھ میں ہوتا ہے نا کہ جب چاہے اس کو بٹھا دیں، جب چاہے کھڑا کر دیں، جب چاہے سونے دیں، جب چاہے نیند سے جگا دیں، جب چاہے اس کو باہر واک کے اوپر لے جائیں، جب چاہے واپس لے کر آ جائیں۔ اس کی اتنی مرضی تو کوئی نہیں ہوتی، کیونکہ آپ اس کو کھانا دے رہے ہیں، آپ اس کو خیال رکھ رہے ہیں، آپ اس کے مالک ہیں۔ تو اگر آپ نے ویسی زندگی گزارنی ہے تو گزارتے رہیے، پھر کمپلین نہ کیجیے، ورنہ کوشش کریں باہر چلے جائیں۔ ہاسٹل کے اندر 8-10 ہزار میں کمرہ مل جاتا ہے، 10-12 ہزار روپے میں آپ کھانا کر سکتے ہیں مہینے بھر کا۔ اگر آپ جوان ہونے کے باوجود 20-25 ہزار روپے اپنے لیے نہیں کما سکتے تو مسئلے کی بات ہے۔ تو ایسا کریں، ان کے لیے اسکلز حاصل کریں جن کی مدد سے آپ 20-25 ہزار روپے مہینے کی کما سکیں، تاکہ اکیلے جا کے رہ سکیں۔ ہلکے ہلکے تمام چیزیں ٹھیک ہو جاتی ہیں۔ زندگی کے اندر سادگی لے کر آئیں۔ اگر آپ اکیلے آدمی اور آپ کا اپنا ہی خرچہ 3 لاکھ روپے اور جاب آپ کو 25 ہزار کی ملتی ہے، پھر پوری زندگی بیٹھ کے آرام سے گھر میں سنتے رہیے، پھر آپ کو باہر جانے کی ضرورت نہیں ہے، بیکاز آپ باہر جا ہی نہیں سکتے۔ یہ سادگی جو ہے، سادگی سے رہنا، اپنے مینز کے اندر رہنا بہت کام کی چیز ہے۔ میرا ایک دوست ہے عبداللہ، وہ گیا مولانا عبدالستار صاحب سے ملنے کے لیے، جو فہم دین والے نا کراچی کے اندر۔ تو اس کو بڑا حیرت ہوئی کہ وہ ظاہر بات ہے وہ کروڑوں اربوں کا کام کرتے ہیں صدقہ خیرات کا۔ تو ان کی چپل دیکھی، وہ جو 2 پتی والی چپل آتی ہے ہمارے پاس پاکستان میں 100-150 روپے کی، وہ پہنی ہوئی تھی، جس کا ڈر ہی لگا رہتا ہے کہ ابھی ٹوٹی کہ ابھی ٹوٹی۔ جوڑا بھی ان کا تھا، وہ بھی کوئی 100 روپے گز کے حساب سے جوڑا تھا۔ بات وہ پروجیکٹس کی کر رہے تھے، انٹلیکٹ اسکول کی اور بیت السلام کی اور فلسطین کے خیموں کی اور ترکی کے خیموں کی۔ تو کہنے لگا کہ مجھے لگا ایسا ذیشان بھائی کہ مولوی صاحب کا دماغ چل گیا ہے۔ اور اب کی اپنی حالت تو دیکھو، 200 روپے کی چپل ہے، پورا سوٹ ہے جس کی کاسٹ 500 روپے بھی نہیں ہے، اور باتیں کتنی بڑی بڑی کر رہے ہیں۔ پھر جب ان کے ساتھ کچھ ٹائم گزارا، پتہ چلا وہ گھر میں بھی اسی طریقے سے 15-20 ہزار روپے دیتے ہیں، جس میں ان کا گھر کا گزارا ہو جاتا ہے۔ خیر وہ تمام چیزیں سوچ رہا تھا کہ کس طریقے سے۔ تو ان سے ملنے کے لیے گیا تو ان کو کسی ٹیکسٹائل مل سے دعوت آئی ہوئی تھی بیان کرنے کی۔ تو وہ سوچنے لگا کہ یار یہ جائیں گے یہاں پہ، مولوی صاحب پتہ نہیں کتنے پیسے کمائیں گے، کیا کریں گے۔ خیر دل میں باتیں آتی رہتی ہیں۔ مولوی صاحب نے بھی کیا کیا، اتفاق ہوا، اس کو بولا عبداللہ تو میرے ساتھ چلو۔ وہ چلے گئے وہاں پر، لمبا چوڑا بیان ہوا، وہ سنتا رہا، بیان بڑا اچھا ہوا۔
بیان کے بعد کھانا تھا بڑا اچھا، تو اس نے بولا آج تو اچھا کھانا ملے گا، آرام سے کھانا کھاتا ہوں۔ مولوی صاحب نے بولا چلو واپس، کوئی کھانا نہیں، ہمیں آگے جانا ہے، کچھ اور کام کرنا ہے۔ وہ بے دلی سے اٹھا، جاتے جاتے وہ ٹیکسٹائل مل والوں نے بڑا سارا گفٹ باکس تھا وہ بنا کے مولوی صاحب کو دے دیا۔ مولانا عبدالستار صاحب نے پورے کا پورا ڈبہ اٹھا کے عبداللہ کو دے دیا، کھول کے بھی نہیں دیکھا اس کے اندر ہے کیا۔ اسے بڑی پشیمانی ہوئی کہ کیا کیا سوچ کے جا رہا تھا اور ہوا کیا۔ پیسہ اس شخص کے ہاتھ میں آیا، دل میں نہیں آیا، دماغ میں نہیں آیا۔ اسے بڑی آسانی رہتی ہے۔ اگر آپ دیکھیں سادگی سے، اگر آپ 20,000 میں، 25,000 میں، 50,000 میں اپنا مہینہ گزار سکتے ہیں، اب آپ کو اس کی ریکوائرمنٹ ہے، اوپر جتنا ملے اتنا اچھا ہے، اتنا زیادہ کمائے اچھی بات ہے، لیکن زندگی کے اندر بیسکس کے اوپر آ جائیے کہ خدا نہ خواستہ مشکل وقت پڑے، خدا نہ خواستہ زندہ رہنا پڑ جائے تو اپنی عزت نفس کا سودا نہ کرنا پڑے، اپنی خودداری کا، اپنی انا کا سودا نہ کرنا پڑے۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ہم سب کو آزاد پیدا کیا ہے، بندے کو آزاد رہنا چاہیے۔ جب آپ اچھی انوائرمنٹ میں ہوتے ہیں، جب اپنے ڈیسیشنز خود لے سکیں، جب اپنے بارے میں سوچ سکیں، جب جو چاہیں وہ کر سکیں، تو یقین مانیے آپ کو آگے بڑھنے سے کوئی نہیں روک سکتا۔ سادگی سب سے آسان علاج ہے خود مختاری کا۔ میری باتیں سننے کا شکریہ۔ میں ہوں آپ سب کا ذیشان عثمانی۔